پھر جہاں حکومت اس ساری صورتحال سے نمٹنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہی، وہاں پاکستان مشرقی سرحد پر بھی اور مغربی سرحد پر بھی جنگ میں الجھ گیا ہے، جس سے ملک محصور ہو گیا ہے۔ چین بھی پاکستان سے مطمئن نہیں ہے۔ ہم نے چین کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ ایران بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ پاکستان کے کسی کام آ سکے یا ہمارے ساتھ کوئی تجارت کر سکے، معاملات کر سکے۔ اس لیے میری نظر میں اب یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں رہا کہ ہم صرف تنقید کر کے خود کو ذمہ داری سے عہدہ برا کر سکیں، کسی ایک پارٹی کو اس کا ہم ذمہ دار ٹھہرا سکیں۔ یہ قومی مسئلہ ہے اب، اور ہم یہ تجویز دے چکے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ کہ ایک پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس ہو، جس میں عوام کے اس نمائندہ ادارے کو حالات سے آگاہ کیا جائے، پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ واضح کیا جائے، اور پھر قومی مشاورت کے ساتھ اس مشکل سے نکلنے کے لیے راہ نکالی جائے۔ پاکستان اس وقت بمقابلہ ہندوستان کے، پاکستان بمقابلہ افغانستان کے، پاکستان چائنا تعلقات، پاکستان امریکہ تعلقات، اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے، فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کہاں کھڑا ہے، عرب ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، آج عرب کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس ساری بین الاقوامی اور علاقائی صورتحال میں ہمیں اپنے ملک کی پوزیشن کو واضح کرنا ہے۔ ہم بڑے مبہم حالات میں جا رہے ہیں اور کوئی واضح پالیسی اختیار کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں۔ سو وہاں بھی ہماری سوچ یہ ہے کہ چاہے عرب دنیا کی 1 صدی کی ماضی ہو یا 50 سال کی ماضی ہو، جس طرح انہوں نے اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنی سفارت کا انحصار امریکہ اور مغربی دنیا پر کیا، اور جس طرح تحفظ کے نام پر اور تحفظ کی امکان پر امریکہ کو اور یورپ کو ہم نے اڈے دیے، سمندریں ان کے حوالے کر دیں، ہر طرف ان کے بحری بیڑے کھڑے ہیں، اس خیال کے ساتھ کہ یہ اس خطے کے لیے امن اور تحفظ کا سبب بنیں گے۔ آج وہ وہاں کی بدامنی کا ذریعہ بن گیا۔ اسلامی دنیا نے کیا کمایا ہے؟ افغانستان میں 50-55 سالوں سے مسلسل جنگ اور بین الاقوامی قوت افغانستان میں دخیل، عراق کا کیا بنا، لیبیا کا کیا بنا، آج ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک ایک کو تنہا کر کے اور ان کے مقابلے میں مسلم دنیا کو لا کر آج جن نتائج کے ساتھ ہمیں لا کھڑا کیا جا رہا ہے، اس پر اسلامی برادری کو اثر نو سوچنا چاہیے۔ اسلامی کانفرنس ہونی چاہیے اور ہمیں ماضی کے بین الاقوامی تعلقات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک اسلامک بلاک کی طرف جانا چاہیے۔ اسلامی دنیا کے درمیان سیاسی تعلقات، اسلامی دنیا کے درمیان معاشی تعلقات، تجارتی روابط اور اسلامی دنیا کے درمیان ایک دفاعی معاہدات، اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ہماری جو باہمی تقسیم ہے، کم از کم آج اسلامی دنیا کی سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ جب سے ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے، عرب دنیا میں
وہاں پر امریکیوں کے یا یورپ کے اڈوں پر حملوں کے باوجود عرب دنیا، اسلامی دنیا تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے. وہ جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتی، وہ اس کو جذباتی طور پر نہیں لے رہے. یہ ایک بین الاقوامی سطح پر اسلامی دنیا کی سوچ میں ایک تبدیلی ہے، اور یہ بنیاد بننی چاہیے کہ ہم اگلے مستقبل کے لیے اسلامی دنیا کے حوالے سے سوچیں، مسلم برادری کے حوالے سے سوچیں، اسلامی دنیا کے مفادات کے حوالے سے سوچیں، اور اپنے مفادات میں ہم اشتراک پیدا کر کے اس کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائیں. یہ اس وقت ہمارا ایک پیغام ہے اسلامی دنیا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، پاکستان کی ریاست کے لیے بھی. اور یہ کہ حالات کے تقاضے کیا ہیں انہیں سمجھنا چاہیے. بند کمروں میں فیصلے کرنا، عوام بے خبر رہنا، عوام میں عدم اطمینان رہنا، یہ شاید اچھی بات نہ ہو. ہمیں ہر سطح پر عوام کو اعتماد میں رکھنا ہوگا.